اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ٹینیور کے اندر جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس تھے ان میں 90% پروجیکٹس کو ہم نے مکمل اپنے ٹینیور کے اندر کیے ہیں۔ کتنے بیڈز کا تھا؟ اس میں یہ تقریباً 50 بیڈ کا ہے، اور اس میں بڑی لیٹسٹ جو ہے ساری مشینری لگائی گئی ہے، بالکل یہ نیا بنا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ ڈسکش جو تحصیل ہے وہ بہت بڑی تحصیل ہے، وہاں کا جو ہاسپٹل تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا وہ بہت پرانا ہو چکا تھا، وہ ہم نے 100 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا، وہ بھی ماشاءاللہ مکمل ہو کے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے بند سینٹر بھی ہم نے منظور کیا، لیکن وہ آنے والے جو ضلع ناظم تھے انہوں نے اس کو نئی پروجیکٹ کو کیا، حالانکہ وہ اگر بن جاتا تو پورے سیالکوٹ کے لیے تمام چیزیں ہو جاتی، ٹراما سینٹر ہو جاتا، بند سینٹر ہو جاتا، اور اس طرح کی جو ہاسپٹل کو ہم نے ڈیولپمنٹ کی تھی وہ بہتر طور پہ ہو سکتی تھی۔ پھر ہم نے بی ایچ یو لیول پہ بھی جو ہے کوشش کی کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے چیزوں کو، تاکہ جو عام بیماریاں ہیں وہ جو یونین کونسل لیول ہے وہیں پہ ہو جائیں، تاکہ جو مین رش ہے وہ بڑے ہاسپٹلس پہ نہ پڑے۔ ہوتا ہی ہے ہمارے لوگوں کو سر درد بھی ہونا تو اس کی دوائی جو ہے بڑے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں سے آ کے لیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جو سیکنڈری ٹریٹمنٹ ہے جس میں کسی کا خانہ ہستہ میجر بیماری ہے، آپریشن ہونا ہے اس معاملے میں، وہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، تو یہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو بہتر طور پہ کیا جائے۔ یہ سب ایک سوال ہے جو مطلب میری پرسنل وش ہے کہ آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں کہ واٹ تھنگ ول میک یو ڈفرنٹ دین ادرس؟ کون سی ایسی چیز مطلب دوسرے پولیٹیشین سے آپ کو ڈفرنٹ کرتی ہے؟ میں یہ بڑے ہی ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو چیز جو جس نے مجھے چینج کیا وہ یہ تھا کہ ریئل کانسیپٹ آف اے مسلم۔ ٹھیک ہے، مسلمان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ خدمت خلق ہے، حقوق العباد ہے، ٹھیک ہے، اور جو کام کرنا وہ صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے کرنا، اس کو جو عبادت کے لیے کرنا، اور اس سے اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہو۔ یہ 2-3 چیزیں تھیں جو کہ بنیادی طور پہ ہمارے گھر میں ہمارے والدین نے ہمیں جو تربیت دی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی مہربانی ہے، میرے والد صاحب کو اللہ بخشے، انہوں نے ہماری بڑی زبردست تربیت کی، اور ہماری جو والدہ ہیں آج بھی وہ ہمیں اسی طریقے چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے وہ نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام نہیں کرنا۔ تو اللہ کی جو سب سے بڑی تبدیلی آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ آئی اور ہم نے ایک کام کر کے دکھایا اور پورے پاکستان میں آئی واز ڈکلیئر بیسٹ ضلع ناظم، اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ہم نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا۔ میرا ماشاءاللہ کروڑوں کا بزنس تھا، اور میں نے وہ ساری توجہ جو ہے اس پہ دی، اور تقریباً میں نے 16 سے 18 گھنٹے 4.5 سال کام کیا تاکہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھا سکوں۔ اس کا مجھے نقصان یہ ہوا کہ میرا بزنس جو ہے اس کو بہت اس کا نقصان پہنچا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ سے اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ضرور ملے گا، اور اس دنیا میں لوگ بھی اس کا ریوارڈ دیں گے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں، اور سیالکوٹ کی پوری عوام گواہ ہے اس چیز کی کہ ہم نے ان کے ساتھ جو اچھائی کی اور ان کی بہتری کے لیے جو کام کیا آج بھی وہ یاد رکھتے ہیں، اور جب بھی مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہے اور کہ میں ان کی جو ہے خواہش کے مطابق کوئی الیکشن لڑوں یا ان کی خواہش کے مطابق کسی چیز میں آ گیا ہوں تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی ہے جو میں لے کے آ سکتا ہوں۔ میاں صاحب، لوگوں کے اندر ایک جنرل کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ پولیٹیشینز اینڈ ڈیپوائٹ، ایک ڈاکور ایک پولیٹیشین، they're equally same۔ مطلب آپ کس طرح سے ڈسٹنگوش کریں گے پولیٹیشین کا سافٹ امیج آپ کس طرح پبلک کو دے سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے پہلی بات کی، دیکھیں یہ کتنی ایک دردناک ہے یہ بات کہ لوگ پولیٹیشین جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کو ہی ڈیپوائٹ سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس کو ڈینائی کرنا چاہیے بات؟ یہ بات حقیقتاً اسی طرح ہے، پاکستان کے اندر تو یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ صرف ایک دفعہ ووٹ لیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو یہ کیا ہے کہ اپنا گھر، اپنا آفس جو ہے، ضلع ناظم کا آفس جو پہلے ڈی سی کا آفس ہوتا تھا
جی ٹھیک ہے. وہ 98% پاپولیشن سیالکوٹ کے نے اندر سے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. جب میں ضلع ناظم بنا تو ہم نے کسی بندے کو اجازت نہیں دی اپنے امپلائیز کو کہ وہ کسی کو روکے اندر آنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا اسٹاف accessibility is the first step to the democracy. بالکل ٹھیک ہے. Accessibility is the first step towards the پرائمری اسٹیپ ہے. جی اگر جمہوریت میں کوئی آپ کو آگے مل ہی نہیں سکتا تو وہ آپ کو اپنا جو معاملہ کیا بتائے گا, آپ کو اپنی پرابلم کیسے بتائے گا. تو سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا, جب ظاہر ضلع ناظم کا آفس کھل گیا تو باقی سارے ڈی سی او کو بھی ای ڈی اوز کو بھی اپنے آفس کھولنے پڑے, اور ان کو میں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی جو صحیح کام آپ کو لے کے آتا ہے, جائز کام, وہ آپ نے ادھر ہی کرنا ہے, مجھے انفارم نہیں کرنا ہے. اگر کوئی بندہ غلط کام کہتا ہے آپ کو اور آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو پریشر ڈال رہا ہے, وہ مجھے آپ نے بتانا ہے تاکہ میں اس کو صحیح کر سکوں. ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے گھر کے ہر جگہ کے, اور سافٹ امیج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک کا ووٹ لیا ہے. یو ہیو ٹو سیکریفائس یور لائف, یور پرائیویٹ لائف جو ہے, جو فیملی کی جو ٹائم دینا ہوتا ہے وہ بھی سیکریفائز ہوتا ہے, جو اپنے بزنس کو ٹائم دینا ہوتا ہے وہ بھی سیکریفائز ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے کام کو سوچ لیا کہ میں کرنا ہے اور اللہ سے اس کا اجر لینا ہے اور حقوق العباد کے زمرے میں اس کو کرنا ہے جس کا بہت بڑا اجر ہے, تو وہ پھر آپ کو اپنی جو ہے وہ اثار آپ کو کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنا ٹائم جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اور سافٹ امیج یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ آئیں, یہ سمجھ کے آئیں کہ وہ آپ کے پاس جائیں گے تو ان کے مسائل کا حل کم از کم سنا جائے گا. حل کرنا تو دور کی بات ہے, جی بالکل, کسی کا مسئلہ سن لینا 80% اس کا حل ہے. بالکل کسی شیئر کر لینا. اور الحمدللہ ہم نے یہی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی اپنے جائز مسائل لے کے آئے, ایسے مسائل ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہے وہ ہم نے اس کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کی, اور اس لیے پورا ضلع ہمارے ساتھ. میں الیکشن کسی ایک حلقے سے لڑوں, میں الیکشن نہ لڑوں, لوگوں نے اللہ کے فضل سے ہمارے کہنے میں ووٹ دینا, وہ صرف اس لیے دینا ہے کہ ہم نے جب بھی موقع آیا ان کے ساتھ, آج نہیں, آج میں اقتدار میں نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ جب اقتدار میں تھا اس سے زیادہ عزت آج ہے. اس وقت لوگ مجھے اس طرح شاید نہیں مل سکتے تھے, آج اس سے بھی زیادہ لوگ مل سکتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے یہ تسلی ہے, میرے دل کو یہ تسلی ہے کہ جو اللہ نے میری ذمہ داری ایک لگائی تھی اس کو میں نے بھرپور کوشش کی ہے. کما حق ہو, جو میری صلاحیتیں اللہ نے دی تھیں یا میرے میں جو کیپیسٹی تھی وہ میں نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. میاں صاحب, آپ بہتر جانتے ہوں گے یا آپ کی پارٹی بہتر جانتی ہوگی, ان کیس اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایم پی اے کا یا ایم ایل اے کا, آپ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ بالکل اپنا فیئر اور آنیسٹ جو ہے جو آپ کے پرسنل ایسٹس ہیں, وڈ یو لائک ٹو ڈسکلوز پبلکلی, آپ بتانا پسند کریں گے کہ میں اتنی جائیداد کا یا اتنے پیسے کا یا ان چیزوں کا مالک ہوں, الیکشن سے پہلے جا کے لوگوں میں آپ کے بتانا پسند کریں گے؟ فیصل, میں آپ کو یہ بتاؤں, جب میں نے ضلع ناظم کا الیکشن لڑا تھا تو اس وقت بھی میں نے تمام ایسٹس اپنے جو ہے ڈکلیئر کیے تھے. ٹھیک ہے. پھر میں نے 2002 کا جو الیکشن ہے وہ خود ایز اے ضلع ناظم میں نے لوگوں کو کروایا. ٹھیک ہے. اس میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسٹس نہیں اپنے بتا رہے, لیکن میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہر سیاستدان کو اپنے ایسٹ جو ہے ڈکلیئر کرنے چاہیے, اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے مشہور میں ہے کہ کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا جب تک وہ اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کرے گا, پبلکلی یا پارٹی, پبلکلی بھی اور پارٹی کے بھی دونوں. ٹھیک ہے. اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمارے تو ایسٹس کام ہی ہو گئی, ہم تو آگے سرخرو ہیں پبلک کے ایک سامنے کہ ہم نے اربوں کی جو جائیدادیں اور اربوں کے جو بزنس تھے وہ کروڑوں میں کم ہو گئے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے. یہ سب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہ بھی ملے, تو کیا ان دیٹ کیس ایون آپ کی جو سرپتیز ہیں وہ پھر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ رہیں گی یا آپ اپنا کوئی اور دائرہ نہ بنائیں گے؟ دیکھیں جی, ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ صرف استقامت پاکستان کے لیے ہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے آئے ہیں. اس ملک میں جتنے مسائل ہیں, 1947 میں ہم نے غلاموں انگریزوں کی آزادی سے نکلے ہیں, 1952 میں ہم امریکنوں کی غلامی میں چلے گئے. ٹھیک ہے. ہم تو ان چیزوں کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے باوجود انگریزوں کے خلاف تھے, ہم امریکہ کے خلاف ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے.
ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا